ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا یا بعد میں کسی کو خاص طور پہ وہ مقام منصب نہیں ملے اور اس کو مل جائے، تو اللہ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کا صحیح پڑھنے کا انداز آ جائے تو یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کے معانی کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ جی فلاں دعائیں سیفی ہے، کوئی ناد علی ہے، آپ ہمیں بتا دیں ہم اس کے عامل بن جائیں یا اس کو کیسے پڑھیں۔ تو ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، پھر انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں قرآن پاک میں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے بتلائی ہے ہمیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی تاثیر والی ہے، طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس، ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری کہ جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق ہے، اب وہ بندہ تعلیم ہے لیکن اس کو نوکری چھوٹی مل رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے مطابق مل جائے جو میرے تعلیم ہے، تو وہ یہ دعا وظیفہ حیات بنا لے، اس کو پکا پکڑ لے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اسے اللہ تعالیٰ وہ نوکری عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس گر ہے، ہنر ہے، دماغ ہے، لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو وہ اللہ اس کو اسباب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے بڑھ نہیں رہا، تو وہ اللہ اس کی برکت سے اس کو اس میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا اسی طرح جو ہے انسان کوئی ایسا اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، وہ الیکشن لڑ رہا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، اللہ اس کی برکت سے اسے ایسا اقتدار دے گا جس میں عزت ہوگی اور بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے گویا کہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ امت محمدیہ پہ احسانات ہیں اللہ کے کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح وہ اسم اعظم والی دعائیں نہیں دی جو نبیوں نے اللہ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً مقبول فرما کر وہ چیز عطا فرما دی، گویا کہ وہ اسم اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئی۔ اب آپ جیسے میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے جی آپ ہمیں وہ خاص وظیفہ بتا دیں، بڑے بڑے عامل آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اہل علم علماء بھی کہتے ہیں جی وہ ہمیں وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں اور آپ ہر طرف آگے ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ہمیں خاص بتا دیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھنے کے یا اس طرح کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھنے کے لیے ہر انسان تک و دو میں رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی، لیکن صرف جو ہے اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسا تدبر والی چیز ہے کہ آپ اگر ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لینا، تو امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے، تو وہ اتنی کتابیں لکھ دی، تفسیریں لکھ دی، لیکن آپ فرماتے تھے میں جب قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مجھے مل جاتی ہے۔ تو آپ اور میں تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہمی حاصل ہو، قرآن فہمی۔ الحمدللہ میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم نے اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن فہمی حاصل کرنی ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا
کہ اب بڑا طبقہ ایسا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے جو قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک آیت ہے جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 جو 100 نوافل کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک آیت یہ چھوٹی سی ہے، دعا اتنی مضبوط ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، دو چیزیں لازمی ہیں، ایک یقین ہو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی یہ بات ہے وہ سچا ہے، بہت اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ اب یہ کہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا کلام اللہ پہ یقین مضبوط ہو کہ میرا مسئلہ ہی اس سے حل ہوگا، آپ کا کام یوں ہو جائے گا۔ جب آپ دونوں چیزوں میں ڈاما ڈول ہوں گے نا، اب دیکھیں بت کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے اس کو ہو جاتا ہے کام، کیوں ہوتا ہے؟ کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا، لیکن چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بت کرے گا اور یہ بھگوان ٹھیک ہے، اور وہ یقین آپ کسی باطل کے پاس، کسی بدعتی کے پاس، کسی غلط عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا کام تو ہو گیا۔ اصل میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جی میرا زمین سے مسئلہ حل ہوگا، زمین سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فلاں کافر سے حل ہوگا مسئلہ، وہاں سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ و فکر اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کام ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، آپ یقین اس پہ رکھ کے پڑھیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر، ان سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ نہیں بولا تو اس پر ان کو جو ہے تھوڑی سی افسوس ہوا کہ میں نے یہ بڑا گناہ کر دیا۔ اب آپ اور میں تو انشاءاللہ بولیں ہی نہ، ہمیں تو ذہن میں نہیں ہوتا۔ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں نا، وہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار شروع کی، وہ قرآن پاک سورہ صاد کی آیت نمبر 35 نمبر آیت، آپ نے پہلے اللہ کے سامنے استغفار کی، قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ایک تو پہلے اللہ سے معافی مانگی۔ اب ہم جو وظیفے پڑھتے ہیں، ہم ایسے وظیفہ پڑھتے ہیں جیسے ہم کوئی چیز پھینک رہے ہیں، ہمیں طلب نہیں ہوتی، اور پھر ایسے وظیفہ پڑھتے ہیں جیسے ہم کوئی اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ پیغمبر ہیں، خالی پیغمبر نہیں، خالی خود پیغمبر نہیں، بلکہ آپ کے والد بھی پیغمبر ہیں اور رسول ہیں۔ آپ کے والد، آپ سے بڑا رتبہ ہے، نبیوں سے بڑا رتبہ رسول کا ہوتا ہے۔ نبی خود ہیں، والد رسول ہیں، اب نسبت کتنی اعلیٰ ہے۔ تو اب آپ جو ہے اللہ کے سامنے اپنی چھوٹی سی کوتاہی، چھوٹی سی جسے ہم غلطی بھی نہیں کہتے، انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا تھا، لیکن اللہ کے حضور فوراً معافی مانگنے پہ آگے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو دن میں استغفار پڑھتے ہیں 100 200 300 400 بار، تو چند لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے۔ ہمیں تو استغفار پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی کبھی نہیں، اور نبی ہے اور وہ استغفار پا، ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں دن میں 70 بار یعنی لامحدود بار استغفار پڑھتا ہوں۔ اور قرآن سورہ نوح کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار پڑھو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا رب اغفر لی، جب دیکھا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے، اب میں مانگوں اللہ سے، اللہ دے گا، کیونکہ جب بندہ بالکل ہر چیز سے، اب آپ نے وہ غلطی جو چھوٹی سی تھی، گناہ تو ویسے ہی نبیوں کے معاف ہیں، وہ معصوم ہیں، تو آپ نے کہا وہ بھی میرے سے جو چھوٹی سی کوتاہی ہوئی ہے شاید اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو، تو اس لیے فوراً کہا رب اغفر لی، اس کے بعد اللہ سے مانگ لیا۔ اب پتہ چل گیا کہ اب اللہ دے گا، کیونکہ اس وقت اللہ جوش رحمت میں ہے۔ آپ نے کہا وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، فوراً اللہ کے جوش رحمت میں اللہ سے مانگا، اے اللہ وَهَبْ لِي مُلْكَ، مجھے ایسی بادشاہت دے دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو ملے ہی نہ۔
اب شرط بھی لگا دی. اب اللہ سے تو آپ مانگ سکتے ہیں, ہر چیز مانگ سکتے ہیں, آپ اور اللہ کا معاملہ ہے. اب یہ بندوں سے مانگا جائے تو یہ گناہ ہے نا. آپ نے مانگا کس سے؟ حضرت سلیمان نے اللہ سے, اور ہم مانگتے ہیں بندوں سے. ہم بندوں کے دروں پہ جاتے ہیں کہ نہیں قبر والا ہی کرے گا, یہی کرے گا, نہیں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے ہماری. نہیں, آپ نے فوراً مانگا اللہ سے. نبی کس سے مانگتے تھے؟ نبیوں کے ماننے والوں کو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے پہلے. اور مانگا بھی ایسی چیز جو کبھی کسی نے مانگی ہی نہیں. پتا چلا اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں, آپ اور اللہ کا معاملہ. آپ نے کہا لا ينبغي لأحد من بعدی, اے اللہ ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملی ہے. اب ایسی بادشاہت ملی یا نہیں ملی؟ جنات آپ کے تابع, ہوائیں تابع, پرندے تابع, یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے تابع تھی. اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی ہے کہ آج بھی جنوں پہ حکومت سلیمان علیہ السلام کی ہے. روب ہے, دبدبا ہے. آج بھی اللہ نے ان کو دبدبا روب عطا فرمایا. یہ لوگ اللہ غلط کرتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ جن حاضر کر کے, قسم کھاؤ سلیمان علیہ السلام کی. جن کہتا ہے میں سلیمان علیہ السلام, من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی قسم جائز ہی نہیں ہے. قسم صرف اللہ کی جائز ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جائز نہیں ہے, قرآن کی بھی جائز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. جن کو کہتے ہیں, جن تو اور خوش ہوتا ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کے خلاف کام کیا, وہ تو ویسے ہی شیطان ہے جن, تو وہ اور خوش ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں جاتا. جو سلیمان علیہ السلام یا کسی مخلوق کی قسم دیتے ہیں وہ جن کبھی جسم سے نہیں نکلتا. اس لیے اسے کہا کریں صرف اللہ کی قسم کھا. اور سلیمان علیہ السلام کو تو گواہ بنا اس بات پر کہ وہ نبی تھے کہ تو ان کے جسم میں نہیں آئے گا. یہ جملہ تو بہتر ہے, لیکن یہ کہنا کہ قسم کا میں سلیمان کی قسم کھاتا ہوں علیہ السلام کی, نہیں, یہ شرک ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے کہا میں اللہ تجھ سے ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو کبھی کسی نے نہیں مانگی شاید, کہ مجھے بعد میں ایسی ایک امت دے جو کبھی کسی کو نہ ملی ہو. آگے فرمایا کیوں میں ایسا مانگ رہا ہوں؟ انکا انت الوہاب, کہ مجھے پتا ہے کہ کائنات میں دینے والا وہاب صرف تو ہی ہے, اور تیرے پاس تو کمی نہیں ہے, تو مجھے ایسی بادشاہت دے سکتا ہے. اس سے پہلے ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں تھی. یہ تصور تھا, یہ خواب تھا, یہ سوچا جاتا تھا, خالی سوچنا بھی نہیں جاتا تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بادشاہت بھی ہوتی ہے. یہ جہاز آج سائنس نے بنایا, آپ خوش ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اڑن کشتیاں بنائی تھی. آپ کا جو جہاز تھا اس کے 7 لاکھ کرسیاں تھیں. ہمارے جہازوں میں 1000 سے اوپر ہے ہی نہیں, 1000 سے زیادہ سیٹیں ہے ہی نہیں. اتنا بڑا جہاز ہے کوئی؟ 700 600 سیٹیں زیادہ سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہوائی جہاز تھا اس کے اندر 7 لاکھ سیٹیں تھیں, اور جن انس ہر مخلوق اپنے سٹیٹس کے مطابق بیٹھتی تھی, اور سلیمان علیہ السلام آگے اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے. اور وہ مہینے کا سفر جو ہے ہفتے میں, ہفتے کا سفر ایک دن میں, ایک دن کا سفر 1 گھنٹے میں کرتی تھی. اور وہ جہاز ہی ہے, جہاز مہینوں کا سفر اب کر رہا ہے اس طرح. تو یہ اسی پر بنایا گیا. تو اب آپ نے یہ دعا کی, اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے, اور یہ آپ کو مل سکتا ہے. آپ کو کوئی اقتدار چاہیے, آپ کو کوئی جو ہے, آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں, جاب چاہتے ہیں, رزق میں ترقی چاہتے ہیں, دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ نے رکھی ہوئی ہے نا, جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ پاگل کہیں گے کہ ایسی خواہش ہے اس کی, آپ اللہ سے ایسا مانگنا چاہتے ہیں, آپ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیں. روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 70 کم سے کم پڑھیں, اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو مانگ رہے ہیں وہ دے گا. اس کو کوشش کریں 1 مہینہ پورا پڑھیں, ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیشہ پڑھیں گے آپ اتحیات میں یہ پڑھیں, اتحیات میں ربی جعلنی کی جگہ یہ دعا پڑھ لیں. انشاءاللہ یہ چھوٹی سی دعا ہے, یہ جتنی بار پڑھیں گے, جب بھی پڑھیں گے, اللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور دکھائے گا. دعا کیا ہے آپ ایک بار پڑھ لیں. رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. بس اتنی مختصر دعا ہے. آپ اس کو 70 بار پڑھیں, 100 بار پڑھیں, 500 بار پڑھیں, اجازت ہے, قرآن ہے. اور دعا ہے نبی سلیمان علیہ السلام کی,
اور کام کرے گا اللہ، لیکن آپ جب ذہن میں تصور رکھ کے خالی دعائی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، نوکری بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔